بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی طریقے سے ہم بستری کرنے کا شرعی طریقہ اور اصول۔ بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا ہم بستری کے وقت ہم شوقین ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ گناہ تو نہیں۔ اگر بیوی کے پستان چوستا ہوں یا شوق سے ہم بستری لیٹ لیٹ کر رہا ہوں تو کیا گناہ کے زمرے میں تو نہیں؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے مقصد آپ لوگوں تک پہنچانا ہے شرعی امور اور احکام، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ زندگی گزاریں گے اور وہ بھی گناہ کے انبار میں۔ معزز ناظرین، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا طریقہ ویڈیو کے آخر میں انتہائی دلچسپ معلومات۔ دراصل ہم بستری سنت طریقہ ہیں اور کرنے میں اجر ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں یکساں اور ایک ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کاموں میں ایک ہم بستری بھی ہے۔ اگر عورت ہم بستری کرنے میں تاخیر کر رہی ہے یا شوہر کو ساتھ نہیں دیتا تو سنیے، بہت جلد آپ لوگ ایک دوسرے کے برعکس زندگی گزارنا شروع کریں گے۔ اس کے مقابلے میں وہ عورت جو خاوند یعنی شوہر کے ساتھ معمول کے مطابق رہتی ہے وہ زیادہ مفید ہے پہلے کے برعکس۔ اب سوچنے کی پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم بستری سے زندگی اچھی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم بستری سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور عقیدت بڑھ جاتی ہے؟ کیا ہم بستری کے وقت پستان چوسنے سے نکاح تو مفلوج نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، تمام تر سوالات کے جوابات اور حل ویڈیو میں سمجھیں گے، لیکن حوصلہ رکھنا ضروری ہے۔ معزز ناظرین، پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ہم بستری سے زندگی اچھی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر ہم بستری نہ ہو تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے متضاد ہے۔ اس سے معاشرے میں توڑ پھوڑ اور بگاڑ پیدا ہوگی، تو لہٰذا ہم بستری ضرور سمجھیں بالمقابل فحش کے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بستری سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھ سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ہم بستری سے میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھ سکتی ہے، زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ پستان چوسنے سے نکاح مفلوج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے نہیں۔ شریعت اسلامی کے مطابق ہم بستری سے لطف اندوز ہونا ثابت ہے، اس لیے کہ شیطان انسان کو فحش کاموں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں حلال طریقے سے ہم بستری سے مزہ لینا چاہیے۔ ایک عورت کا بتایا ہوا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ رات کے وقت میرے شوہر نے مجھے ہلایا اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی میٹھی چیز دو۔ میں سوچنے لگی کہ رات کے وقت تو دیکھ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، لیکن شوہر بار بار اصرار کرنے لگی تو میں مجبور ہو کر اس کے لیے کچھ لانے کی کوشش کی۔ بس وقتاً بوقتاً میرا شوہر کہتا رہا اور میں تلاش میں رہا۔ اچانک شوہر چارپائی سے کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ میٹھی چیز آپ خود ہے، کیوں کوشش کر رہے ہو؟ میرے پاس الفاظ نہیں تھی جب اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔ بس مجھے تھوڑا سا علم تھا کہ ہم بستری کرنے پڑے گی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے پستان چوسنا شروع کیا اور خوب مزے لیتے رہے۔ میرے خیال میں تو مجھے اچھی لگی کہ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی سوچنے لگی ہوں کہ پستان چوسنا جائز ہوں گے یا نہیں۔
اس لیے مجھے پوچھنا پڑی۔ معزز ناظرین، ہم بستری کے وقت پستان سے مزہ لینا جائز ہے، مگر چوسنا نہیں، کہ ان کی بیوی کے دودھ آپ پر حرام ہے، اور پستان چوستے وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ میں دودھ اندر جائے تو ساری زندگی شرمندگی میں پنسنا رہ پڑے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ پستان چوسنا ہے تو صرف پستان کے ساتھ کھیلنا چاہیے، نہ کہ چوسنا۔ اس سے آپ کی نکاح مفلوج اور ختم ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے، لہٰذا احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ زندگی گزارنا چاہیے اسلامی اور شریعت کے اصولوں کے مطابق۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے، مگر دودھ پینا حرام ہے۔ اگر منہ میں دودھ آ جائے تو اسے توک دیں۔ اگر منہ میں دودھ آنے کا احتمال ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تاہم روزے کی حالت میں بیوی کے پستان چوسنا مکروہ عمل ہے۔ یہ انسان کو جماع کی طرف لے جا سکتا ہے، جو روزے میں ناجائز اور حرام ہے، اس لیے اس عمل سے اجتناب ضروری ہے۔ تاہم اگر کسی نے ایسا کیا اور کسی قسم کا مادہ منہ میں آ کر حلق سے نہیں اترا اور مرد کو انزال بھی نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر اس عمل کے دوران مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اور اگر اس عمل کے دوران دودھ یا پانی منہ میں آیا اور حلق تک پہنچ گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے دن بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً دو طریقے بہتر معلوم ہوتی ہے۔ وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو، اس میں جانبین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی اس کی طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، سورہ الاعراف میں۔ ترجمہ: جب مرد نے عورت کو ڈانپ لیا تو ایسے ہلکا سا حمل رہ گیا۔ دوسرا طریقہ جس کا ذکر حدیث مبارک میں ہے، اذا قعد بین شعابها الاربع ثم جہدها، ترجمہ: مرد جب فرج کے چاروں جانب کے درمیان بیٹھ جائے پھر مشقت میں ڈالے عورت کو۔ معزز ناظرین، یہ طریقہ آپ لوگوں نے اپنانا ہے اور اسلامی یعنی شرعی طریقے سے ہم بستری کرنا ہے۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔